حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بازار میں بیچا جا رہا ہوتا ہے تو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کافی شاکڈ میں ہوتے ہیں۔ شاک میں ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج سے پہلے انہوں نے اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر سارا مجمع وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو جانے کے بعد اپنی اپنی بولی لگاتا ہے۔ ہر کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتا ہے۔ خریدنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی بولی لگاتا ہے۔ اسی ٹائم آن دا اسپوٹ عزیز مصر کا جو بادشاہ ہے وہ وہاں آ پہنچتا ہے۔ آنے کے بعد وہ بھی کچھ سامان لینے آیا ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچ کر دیکھتا ہے کہ خوبصورت بچہ جو ہے اس کو بیچا جا رہا ہے، وہ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سب کے سب لوگ بولی لگا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمیں اتنے میں بیچ دو۔ جب وہ مصر کا بادشاہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے۔ خیال کیا تھا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی تو نہیں ہے، یعنی کہ میری اولاد نہیں ہے، کیوں نہ میں یہ خوبصورت تحفہ اپنی بیوی کو جا کر دے دوں۔ وہ ایسے ہی سوچتا ہے اور ایسے ہی کرتا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پر خرید لیتا ہے۔ سب لوگ وہاں پر بولی لگا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی 50 سونے کے سکے، کوئی 60 سونے کے سکے، کوئی 70 سونے کے سکے۔ یہ بولی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ مصر کا بادشاہ 1000 سکے دے کر حضرت یوسف کو وہاں سے خرید لیتا ہے۔ خریدنے کے بعد اس کو اپنی سواری میں بٹھا کر سیدھا اپنے محل میں لے جاتا ہے اور اپنی بیوی کو سب سے خوبصورت گفٹ دیتا ہے۔ اس مصر کا سب سے خوبصورت بچہ اس کو گفٹ میں دے دیتا ہے، اور زلیخا اس کی بیوی، اس کو وہ گفٹ بہت پسند آتا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو زلیخا تھی وہ مصر کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک تھی۔ ہوتا یہ کہ اس کو اپنے بیٹے کے طور پر تسلیم کرتی، وہ یوسف کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو جاتی، چونکہ یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب وہ اس کی پرورش کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنا بچہ سمجھ کر نہیں، بلکہ اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا زلیخا کے۔ اسی طرح ابو یوسف علیہ السلام کی محل کے اندر پرورش ہوتی ہے ایز اے بادشاہ۔ وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تیر اندازی، تلوار بازی اور بھی بہت کچھ سپالہ سالار بننے کے لیے جو سیکھا جاتا ہے وہاں پر سیکھتے ہیں۔ آپ کی جو پرورش ہے وہ محل کے اندر ہوتی ہے بادشاہوں کی طرح۔ کنویں سے سیدھا غلاموں کے پاس اور غلاموں کے سیدھا عزیز مصر کے یعنی کہ بادشاہ کے محل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے۔ وہیں پہ آپ بڑے ہوتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی خوبصورتی 1000 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ زلیخا کی نیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے آپ کو لے کر۔ کیا کرتی ہے؟ سارے کے سارے جو کام ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پڑھنا لکھنا جانتے تھے، محل کے تمام کام ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے متعلق ہو، چاہے پروفٹ کے متعلق ہو، سارے کے سارے کام حضرت یوسف علیہ السلام خود سنبھالتے ہیں۔